کربلا کا واقعہ اور اس کے اسباب تو بہت طویل ہے۔ مختصر یہ کہ خاندان قریش کے دو بڑے قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ ہیں۔ ان میں اکثر اختلاف رہا کرتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ دونوں بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، اختلافات تھم گئے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، اس کے بعد ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی بنو امیہ یعنی جن دو خاندانوں کا ذکر کیا گیا تھا ان میں سے ایک کے فرد تھے حضرت عثمان غنی، ان کو خلافت ملی۔ اب بنو ہاشم کے لوگوں کو موقع مل گیا، انتشار پھر سے واپس ہو گیا، پھر سے وہی پرانی اختلافات شروع ہو گئے۔ ایسے اتنے زیادہ اختلافات نہیں تھے آپس میں، بس تھوڑی سی آپس میں رنجشیں رہا کرتی تھی۔ اب یہاں پر جو سو یہودیوں کو بھی موقع مل گیا اور منافقین کو بھی موقع مل گیا، ان کی اس پرانی رنجشوں کو بڑھاوا دیے اور اختلافات کا اتنا ابھارنے لگے، اتنا بڑھانے لگے کہ جو سو حضرت عثمان غنی کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، اور حضرت علی بنو ہاشم سے تھے۔ تو یہ اختلافات کو خوب ابھارنے بھی لگے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی جو خلیفہ تھے ان کے کاموں میں برائیاں نکالنے لگے۔ جہاں وہ خلیفہ بنا کر، جہاں کسی کو وہ امیر اور گورنر بنا کر جس کو بھی قائم کرے، ان کے برائیاں ایک جگہ کے جا کے دوسرے شہر میں کرنے لگے، وہاں کے گورنر کی برائیاں کسی اور شہر کے پاس جا کر وہاں کرنے لگے۔ اس طرح لوگوں میں یہ عام کر دیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح خلافت نہیں ہے اور ان کا انتظامیہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اسی سازش کے چلتے حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی کو خلافت میں دی گئی، یعنی حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے ان میں سب سے زیادہ اہل حضرت علی ہی تھے۔ حضرت علی خلافت سنبھالے۔ جو ہی حضرت علی خلیفہ بنے تقریباً بڑے بڑے صحابہ اکرام، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے اور امیر معاویہ بھی ہے، یہ سب مطالبہ کرے کہ جو ہے سو حضرت عثمان غنی کے ماننے والوں کو ان کو قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ اور جب بدلہ لینے کی بات ہوئی تو عبداللہ ابن سبا جو اس سازش کا اصل سرغنہ تھا، جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا، اس کے ساتھیوں نے سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے، تقریباً 10,000 لوگ ٹھہر گئے کہ ہم نے قتل کیا۔ اتنے سارے لوگوں کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے لیے خاموش ہوئے کہ اس معاملے کو کسی اور طریقے سے سلجھانے کے لیے، لیکن انتشار اتنا بڑھا کہ جو ہے سو تھما ہی نہیں۔ مسلمانوں میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، اور ایک گروہ تھا حضرت علی کے ساتھ تھا، حضرت علی مصلحتاً کچھ خاموش تھے۔ تو یہاں اتنی یہ بات بڑھ گئی کہ جو ہے سو آپس میں مسلمانوں کے دو حصے، مسلمانوں کے دو گروہ، ایک میں حضرت علی جو بنو ہاشم کے تھے اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ جو بنو امیہ کے تھے۔ یہ دونوں میں اختلاف ہوا۔ حضرت امیر معاویہ اپنی خلافت قائم کرے اور لوگوں سے بیعت لیے قصاص لینے کے لیے۔ اس طرح دو گروہ، دو خلیفہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی انتشار کے چلتے عبداللہ ابن سبا کے لوگوں ہی میں سے ایک نے ان کو شہید کیا، حضرت علی کو، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے حضرت علی کی جگہ، اور 6 مہینے تک خلافت کی، 6 مہینے، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں انتشار کو دیکھتے ہوئے مصلحتاً اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 20 سال تک خلیفہ بنے رہے، اور ایک بہت اچھی خلافت رہی ان کی، بہت امن قائم رہا، کوئی آپس میں اختلافات نہیں رہے، اور عبداللہ ابن سبا کے جو چال بازیاں تھیں اس پر بھی روک ہو گئی، وہ بھی جو ہے سو سر نہیں اٹھا سکا۔ ایک اچھا دور گزرا۔ حضرت امیر معاویہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہے،
یہ کاتب وحی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وحی لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی لکھوایا کرتے تھے، اور یہ حضرت زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام حبیبہ کے بھائی بھی تھے، اور ایک بہت بڑے صحابی بھی تھے۔ تو یہ جب 20 سال تک یہ خلیفہ بنے رہے، اور اپنے خلافت کے درمیان حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یعنی یزید سے لوگ خوش نہیں تھے۔ وہ کوئی صحیح چال چلن کا شخص نہیں تھا، اسی لیے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور اس خلافت کو سنبھالیں۔ اس لیے جب یزید کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنے لگے تو لوگ حضرت حسین کو خطوط لکھنے لگے کوفہ سے کہ آئیں اور یہاں پر آ کر اس خلافت کو سنبھالیں۔ لوگوں کا جب اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت حسین یہاں نکلے اور کوفہ کے لیے، لیکن راستے ہی میں آپ کو روک لیا گیا۔ یہاں پر یزید نے اپنے ایک آدمی زیاد کو بھیجا کہ جو ہے سو خلافت وہاں کی کوفہ کی گورنری سنبھالے اور حضرت حسین کو روکے، اور اس طرح جو ہے سو آپس میں راستے ہی میں جو ہے سو رکاوٹ کھڑا کر دی زیاد نے حضرت حسین کو، اور حضرت حسین سمجھ گئے کہ یہ شخص بڑا فاسد ہے اور یہ فساد پیدا کرے گا۔ حضرت حسین اس کو پیشکش کرے کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں مکہ واپس چلا جاؤں گا، اور دوسری پیشکش یہ کرے کہ سرحد پر مجھے چھوڑ دو کہ میں کافروں سے لڑ کر شہادت پالوں، اور تیسری پیشکش یہ کہ یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے بات چیت کروں۔ لیکن زیاد سمجھ گیا کہ کسی طرح اگر یہ یہاں سے بچ کر چلے گئے، زیاد کو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے اگر حضرت حسین کو چھوڑ دیے، تو ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے خلاف یزید بھی نہیں جائے گا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس بات کو، اس لیے وہ یہیں پر حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھی کو سب کو شہید کر دیا۔ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے یہ، بہت ہی بڑی شہادت تھی یہ۔ کربلا کا واقعہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہی تعلیم ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح امن قائم کرنے کے لیے مصیبتوں کا سامنا کیے، تکلیفوں کو اٹھائے، اور جو ہے سو ہمیشہ صلح جوئی کی کوشش کرتے رہے، اور اسی صلح جوئی کی کوشش میں ہی جام شہادت نوش فرما لیا۔